قرآن پاک کا جہاں پڑھنا ہے وہاں صحیح پڑھنا ضروری ہے. غلط پڑھنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہ دیکھنا ہوگا جن کا ناظرہ قرآن پاک درست نہیں ہے، صحیح پڑھنا نہیں جانتے، تو ان کو سیکھنا چاہیے. قرآن پاک صحیح پڑھنا یہ واجب ہے. آپ نے دیکھا الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ حروف ہیں جن کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. ذرا سی توجہ، ذرا سی کوشش ہو تو وہ آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. چند حروف ہیں جن میں تھوڑی سی ہمیں فکر کرنی ہوگی، تھوڑی سی محنت اور توجہ، تاکہ وہ بھی صحیح ادا ہو سکے. مثلا ہم لوگ ثا، سین، صاد، اردو میں ہم ان کو ادا کرتے ہوئے کوئی زیادہ فرق نہیں کرتے، ایک طرح سے ان کو ادا کرتے ہیں. ثا، سین، صاد. لیکن قرآن پاک میں یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. اس اعتبار سے ہمیں ذرا ہمت کر کے ان کی ادائیگی کو صحیح انداز سے کرنے کی مشق کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ. ذرا فرمائیے کون کون سے؟ ثا، سین، صاد. اردو میں تو ہم کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت میں ان کو ادا کرتے ہوئے ہمیں ذرا خیال رکھنا ہوگا. قرآن پاک کو صحیح پڑھنا واجب ہے. ہر حرف کو ٹھیک پڑھنا ہے. حمزہ اور عین، اس میں جو فرق ہے. اسی طرح بڑی حا اور ہا. حا، یہ جو ہا کو کیسے سمجھیں گے؟ حلوہ میں جو ہا ہے، اور ہا لاہور میں جو ہا ہے، دونوں میں فرق ہے ادا کرتے ہوئے. اور اسی طرح ذال، وا، زا، واد، اس میں جو فرق ہے. اور سین، صاد، ثا میں جو فرق ہے، ٹھیک آواز نکال کر پڑھنا ہے. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہیں پڑھنا. ذرا میرے ساتھ فرمائیے. اکثر تو آسانی سے ادا ہو جاتی، 29 حروف میں اکثر تھوڑی سی توجہ سے ٹھیک ادا ہوتے. چند حروف ہیں جن میں ذرا ہمیں محنت کرنا ہے. میرے ساتھ ذرا آپ فرمائیے. حمزہ، عین، اس میں فرق ہے. اور اسی طرح ہا، ہا، ذال، وا، زا، واد، اور پھر سین، صاد، ثا. ان کو ٹھیک آواز سے انشاءاللہ نکال کر پڑھنا ہے. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ ہو. ثا کی جگہ سین نہ پڑھیں، صاد کی جگہ ثا نہ پڑھیں. اگر کسی سے کوئی حرف نہیں نکلتا، جیسے ہا کی جگہ ہا پڑھتا ہے، یا عین ٹھیک نہیں نکلتا، یا ثا، سین، صاد، ان سب کو سین پڑھتا ہے، تو صحیح پڑھنے کی محنت اور مشق لازم ہے. اگر صحیح پڑھنے کی مشق نہیں کرے گا، سیکھے گا نہیں. آپ نے دیکھا ہم ہر کام سیکھتے ہیں. یہیں کی بات ہے یہ جہاں آپ تشریف فرمائے، تو وہ جگہ کھیت تھے پہلے، یعنی مسجد تو یہ سامنے تک تھی، آخری ستون تک، اس کے آگے کھیت ہے. ہم یہاں اندر بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں باہر کھیت ہیں، تو کھیت میں ہل جوت رہے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ برکت کے لیے آپ. میں نے کہا اچھا. تو میں نے ہل کو پکڑا اور ہل ایسے چلا رہے تھے بیل میں، ٹریکٹر نہیں، بیل کے ساتھ. تو میں نے اس طرح پکڑا ہل کو، تو وہ مجھے تو اندازہ نہیں تھا، تو اس طرح میں چلانے لگا. وہ کہتے نہیں پاڑا ہو گیا. مجھے کیا پتا پاڑا کیا چیز ہوتی ہے.
تو میں رک گیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ پاڑا کا معنی یہ ہے جو مسلسل حل کی ترتیب ہو، کھدائی مسلسل، تو یہ بیچ میں جگہ خالی رہ گئی، یعنی کچھ حل یوں مڑ گیا۔ تو مجھے خیال ہوا کہ حل پکڑنا بھی سکھایا جاتا ہے، نہیں سکھایا جاتا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسکولوں میں اور ویسے بھی جہاں یعنی آپ ریاضت کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ مشق کرتے ہیں، تو وہاں بھی کیا سکھاتے ہیں کہ خم نہ ہو۔ مثلا آپ کوئی ورزش سیکھ رہے ہیں تو کیا بتائیں گے؟ خم نہ ہو، کوہنی ٹیڑھی نہ ہو، ہاتھ سیدھا ہو، بازو سیدھا ہو۔ تو اور اسی طرح مجھے خیال آتا ہے کہ گھر میں والدہ صاحبہ اپنی بیٹی کو چھری پکڑنا بھی سکھاتی ہیں کہ یوں پکڑو، یوں کاٹو، اور کھانا پکاتے ہوئے سالن میں اگر آپ نے اس کو ہلانا ہے تو چمچہ یوں ہلا۔